بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تو معنی کی بحث کے اندر ہم نے مفہوم کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے کلی اور جزئی کے بارے میں پڑھا، کلی کی اور جزئی کی تعریفات کے بارے میں، پھر ہم نے آگے کلی کی اقسام بھی پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے کلی اور جزئی پر ایک وارد ہونے والا اشکال، اعتراض، سوال بھی ہم نے پڑھا، جس کا ہم نے کیا کیا، جواب بھی دیا۔ یاد رکھیے آگے کہہ رہے ہیں کہ فصل فی النسبت بین الکلیین ای فی بیان نسبت بین الکلیین، یعنی دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں بیان۔ یاد رکھیے دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے کچھ چند باعث ہیں، وہ اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا، پڑھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے کچھ چند مباحث ہیں، وہ اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے ہمیں پڑھنا آسان ہوگا۔ یاد رکھیے جن چیزوں پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے نا، ان چیزوں کو اس چیز کی حقیقت، ماہیت یا ذاتیات کہا جاتا ہے۔ حقیقت، ماہیت، جن پر کسی چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تب بھی وہ چیز پائی جائیں گی، اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں گی تو وہ چیز بھی نہ پائی جائے گی۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے، کس چیز کی حقیقت، ماہیت یا ذاتیات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ گھر ہے، مثال کے طور پر گھر ہے۔ اب گھر کا دار و مدار کس پر ہے؟ دیواروں پر، بلاک پر، اینٹوں پر، پلروں پر، سیمنٹ پر، بجری پر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کی حقیقت و ماہیت میں سے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر بھی دیوار اور گھر نہ ہوتا، دیواریں گھر نہ پائی جاتی۔ تو دیکھو یہ جو دیواریں ہیں، یہ سیمنٹ ہیں، یہ بلاک ہیں، یہ بجری ہیں، یہ ریت ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس چیز کی حقیقت و ماہیت میں سے ہیں، ان پر اس گھر کا دار و مدار ہے۔ اس طرح کپڑے ہیں، اب کپڑے دیکھو، کپڑے کے اندر دار و مدار کس چیز پر ہے، دھاگے پر اس کا دار و مدار ہے۔ اس طرح دیوار ہے، اب دیوار کا دار و مدار کس پر ہے، بلاکوں پر، سیمنٹ پر، ریت پر، کس کا کیا ہے، دار و مدار ہیں۔ تو یہ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کہلاتی ہیں، حقیقت و ماہیت یا ذاتیات کہلاتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہوتا، اگر وہ نہ بھی پائی جائے نا پھر بھی وہ چیز پائی جائے گی، جیسے کلر ہے۔ اب دیکھو یہ دیوار پر ایک نیلا کلر کیا گیا ہے، یہ اس کی حقیقت و ماہیت میں سے نہیں ہے، اگر یہ نیلا کلر نہ ہوتا پھر بھی دیوار ہوتی، کیونکہ اس کی حقیقت میں سے ہے ہی نہیں، یہ کلر اس کی حقیقت میں سے ہے ہی نہیں۔ اس طرح کپڑوں پر ایک کلر کیا جاتا ہے تو وہ کلر بھی کیا ہوتا ہے، اس چیز کی عوارض میں سے، ذاتی ارضیات میں سے ہوتا ہے، اس چیز کی ارضیات میں سے ہوتا ہے۔ تو جن چیز پر کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہوتا اسے کیا کہا جاتا ہے، اس کی ارضیات کہا جاتا ہے، یا اس کی عوارض کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے، عوارض کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیے بہت ساری چیزوں کی نا اہل منطق نے، منطقی و حضرات نے بھی کیا کیا ہے، حقیقتیں بیان کی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں بیان کی ہیں۔ لیکن منطق کے اندر حقیقت، ماہیت و ذاتیات اسے کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو اس چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے، ممتاز کر دے، علیحدہ کر دے، اسے کیا کہا جائے گا، منطق کے اندر حقیقت یا ماہیت کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے، حقیقت و ماہیت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان، اب انسان کی حقیقت علماء منطقیوں نے رکھی ہے حیوان ناطق۔ کیا رکھی ہے، حیوان ناطق، ایسا حیوان جو بولتا ہے یا جو عقل رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھو انسان کی جو دو حقیقتیں علماء منطق نے رکھی ہے، حیوان ناطق، اسے دوسری چیزوں سے جدا کرتی ہیں، دوسری چیزوں سے جدا کر دی ہیں۔ کیسے جدا کرتی ہیں؟ مثال کے طور پر حیوان کہتے ہیں جو جسم نامی ہو، جو حساس ہو، جو متحرک بالارادہ ہو۔ جسم نامی کسے کہتے ہیں، کہ جو بڑھنے والا جسم ہو، نما ینمی سے ہے بڑھنا، جو بڑھنے والا جسم ہو، جیسے انسانوں کا جسم ہے، جانوروں کا جسم ہے۔ حساس کہتے ہیں کہ جو محسوس کرنے والا ہو، دکھ، غمی، تکلیف کو، درد کو محسوس کرنے والا ہو، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے، حساس کہا جاتا ہے۔ اس طرح متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے حرکت کرنے والے، وہ کون ہے، انسان ہے اور کیا ہے، جانور ہے۔ انسان اور جانور اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جب حیوان کہا تو اس میں انسان بھی داخل ہو رہے تھے اور جانور بھی داخل ہو رہے تھے، لیکن جب کہا ناطق کہتے ہیں بولنے والا، سمجھنے والا، علم رکھنے والا، عقل رکھنے والا، تو جیسے ہی ناطق کہا جانور سارے نکل گئے، صرف کیا رہ گئے، ہم انسان ہی رہ گئے۔ تو دیکھو حیوان ناطق یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دوسرے چیزوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، اس انسان کی حقیقت، ماہیت یا ذاتیات کہا جائے گا۔ اس طرح گھوڑے کے بھی علماء منطق نے کیا رکھی ہے، ایک حقیقت رکھی ہے۔ گھوڑے کی حقیقت حیوان سائل ہے، گھوڑے کی ماہیت کیا ہے، حیوان سائل ہے۔ اس طرح گدھے کی حقیقت حیوان ناہق ہے، نہیں جو اس کی مخصوص آواز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے، اس کی کیا ہے، حقیقت ہے۔ اس طرح گائے بیل جو ہیں، گائے بیل کی حقیقت رکھی ذو خوار،
کیا بہ بہ کرنے والی. اس طرح بکری ہے, بکری کی انہوں نے رکھی ذو رغا, کیا رکھی ذو رغا رکھی. تو یہ کیا ہے کہ منطق کے اندر کیا ہے کسی چیز کی حقیقتیں ہیں, انہیں یہ حقیقتیں انہیں دوسرے افراد سے کیا کرتی ہیں جدا کرتی ہے, تو انہیں کیا کہا جاتا ہے حقیقت و ماہیت کہا جاتا ہے منطق کے اندر. اب یاد رکھیے یہ جو حقیقتیں بیان کی, اب ان میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کلی ہیں یا جزئی ہیں. کیا ہے کلی یا جزئی ہے. اب دیکھو حیوان ناطق, جیسے میرے حیوان ناطق آپ کے ذہن میں کیا ہے سارے زید امر بکر جتنے بھی انسان ہیں سارے آگے. تو دیکھو حیوان ناطق کیا ہے کلی ہے کثیر افراد, اس کا مفہوم کثیر افراد پسادے کا سے کیا کہیں گے کلی کہیں گے. اس طرح حیوان ساحل, حیوان ساحل میں نے کہا جیسے سارے گھوڑے آ گئے, تو دیکھو کثیر افراد پر بولی جا رہی ہے, اسے کیا کہا جائے گا کلی کہا جائے گا. اس طرح میں نے کہا حیوان ناہق, حیوان ناہق میں نے جیسے کہا سارے گدھے آپ کے ذہن میں آ گئے, تو دیکھو گدھوں کا مفہوم جو ہے وہ کثیر افراد پسادے کا آ رہا ہے, تو اسے کیا کہا جائے گا کلی کہا جائے گا. اس طرح میں نے کہا ذو خوار, جیسے ہی میں نے حیوان ذو خوار کہا ساری گائیں بیل سارے آپ کے ذہن میں آ گئے, تو یہ کیا ہے کثیر افراد پر اس کا مفہوم صادق آ رہا ہے, اسے کیا کہا جائے گا کلی کہا جائے گا. اس طرح میں نے کہا حیوان ذو رغا, ساری بکریاں آپ کے ذہن میں آ گئی, تو کیا ہوا یہ کثیر افراد پر اس کا مفہوم صادق آ رہا ہے. تو یہ سب جتنی بھی حقیقتیں ہیں یہ کیا نکلی ہماری یہ کلی نکلی, یہ کیا نکلی کلی نکلی. تو دیکھو حیوان ناطق اس کی جزیات کیا ہیں, حیوان ناطق کی جزیات کیا ہیں زید امر بکر خالد جتنے بھی ان کی کیا ہیں جزیات ہیں. حیوان سائل کی کون کون سی جزیات ہیں, جتنے بھی گھوڑے ہیں سارے اس کی جزیات. حیوان ناطق کے جتنے گدھے ہیں ساری جزیات. حیوان ذو خوار کی ساری جزیات, اس کی جو جزیات ہیں گائیں بیل افراد وہ کیا ہیں ساری اس کی جزیات ہیں. اس طرح حیوان ذو رغا, حیوان ذو رغا بکری, یہ ساری کیا اس کی جزیات ہیں, اس کے افراد ہے, اس کی کیا ہے جزیات ہیں. تو اسے کیا کہیں, تو یہ کیا ہے ان میں منطق نے کسی چیز کی کیا رکھی ہے حقیقت رکھی ہے. اب یاد رکھیں کلی کیسے کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق ہے. اب یاد رکھیے وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے ہم کہیں گے کلی ذاتی. کیا کہیں گے کلی ذاتی. کلی کی دو قسمیں ہیں, کلی کسے کہتے ہیں جس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق ہے. اب کلی کی آگے دو قسمیں ہیں, کلی ذاتی اور کلی عرضی. کلی ذاتی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہا جائے گا کلی ذاتی کہا جائے گا. تو اب مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں. میں نے کہا حیوان ناطق, حیوان ناطق, اب اس کی جزیات افراد کون کون سے حیوان ناطق اسے کہتے ہیں زید امر بکر خالد جتنے بھی ہیں وہ سب کیا حیوان ناطق ہیں. تو دیکھو حیوان ناطق وہ کلی ہیں یہ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہیں, ان سب کی حقیقت نہیں. یہ حیوان ناطق جن افراد پر بولی جا رہی ہے یہ ان کی پوری حقیقت ہے. کیا ہے پوری حقیقت ہے, تو یہ کیا ہوئی کلی ذاتی ہوئی. اس طرح میں نے کہا حیوان ساحل, حیوان ساحل کن پر بولے جا رہا ہے گھوڑوں پر بولے جا رہے ہیں, تو گھوڑے کیا ہیں جزیات ہیں. تو دیکھو حیوان ساحل جو کلی ہیں ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی یہ حیوان ساحل پوری حقیقت ہے, جو اسے کیا کہا جائے گا کلی ذاتی کہا جائے گا. میں نے کہا ناطق, جیسے میں نے ناطق کہا آپ کے ذہن میں زید امر بکر خالد, کیونکہ ناطق جانور تو بولتے نہیں ہیں, حیوان ناطق زید امر بکر خالد انسان ہی آئیں گے. تو دیکھو جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی یہ ناطق پوری حقیقت نہیں ہے, حقیقت کا جز, حقیقت تو نہیں ہے لیکن حقیقت کا جز تو ہے. تو دیکھو وہ کلی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے ہم کہیں گے کلی ذاتی کہیں گے. تو حیوان ساحل, حیوان ناطق اور ناطق کیا ہے کلی ذاتی ہیں, کلی ذاتی ہیں. اب یاد رکھیے وہ کلی جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ خارجی چیز ہو اسے کیا کہیں گے ہم کلی عرضی کہیں گے. مثال کے طور پر میں نے کہا داہک, جیسے ہی میں نے داہک کہا, اب داہک کسے کہتے ہیں ہنسنے والا, داہک کسے کہتے ہیں ہنسنے والا. اب ہنسنے والے کون ہیں زید امر بکر خالد سارے آپ کے ذہن میں آ گئے. تو داہک جن افراد پر بولی جا رہی ہے نہ ان کی پوری حقیقت ہے, زید امر بکر خالد کی داہک کیا ہے پوری حقیقت نہیں ہے, اور ان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے, ان کی حقیقت ہے حیوان ناطق ہے, تو نہ پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے, تو اسے کیا کہا جائے گا کلی عرضی کہا جائے گا. اس طرح میں نے کہا ماشی, جیسے میں نے ماشی کہا, ماشی کسے چلنے والے کو, کس کو کہا جاتا ہے چلنے والے کو کہا جاتا ہے. تو چلنے والے کون ہوتے ہیں انسان بھی ہوتے ہیں اور گائے بیل بکری بھی ہوتے ہیں, وہ سارے آپ کے ذہن میں آ گئے. تو دیکھو جن افراد پر ماشی بولی جا رہی ہے نہ ماشی ان کی پوری حقیقت ہے. اب یہاں پر دیکھو کسی کی حقیقت ہے ماشی نہیں, نہ حقیقت پوری حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے, تو دیکھو اسے کیا کہا جائے گا کلی عرضی کہا جائے گا. تو کلی ذاتی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اسے کلی ذاتی کہا جاتا ہے, اور کلی عرضی اسے کہتے ہیں جو نہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو اسے کیا کہا جاتا ہے کلی عرضی کہا جاتا ہے. اب یاد رکھیے آگے کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں, کتنی
3 قسم ہیں، جنس، نوع اور فصل، اور کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں، عرض عام اور عرض خاصہ، عرض عام اور عرض خاصہ۔ اب یاد رکھیں کلی، تو یہ ملا کے کتنی قسم بن گئی؟ کلی ذاتی کی 3 اور کلی عرضی کی 2، تو کتنی 5 کلیات بن گئی، انہیں کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ کلی عرضی اور کلی ذاتی کی قسموں کو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنس، ایک نوع اور ایک فصل۔ اب یاد رکھیں جنس اسے کہتے ہیں کہ وہ کلی ذاتی ہیں جو ایسے افراد پر بولی جائیں، جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو، اسے جنس کہا جاتا ہے۔ جنس کسے کہتے ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائیں، وہ کلی ذاتی ہیں جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی ذاتی قسم جنس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا حیوان۔ اب حیوان کیسے کہتے ہیں؟ جو حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو، جسم نامی ہو، انسان بھی آ جاتے ہیں، گائے بیل بکری جانور بھی آ جاتے ہیں۔ تو دیکھو حیوان ایسے افراد پر بولی جا رہی ہیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، انسان کی حقیقتیں الگ ہیں، جانوروں کی حقیقتیں اپنی اپنی الگ ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ اس طرح میں نے کہا جسم نامی۔ جسم نامی کسے کہتے ہیں؟ جو بڑھنے والا ہو۔ اب ہمارا جسم بھی بڑھتا ہے، جانوروں کا جسم بھی بڑھتا ہے، درختوں کا جسم بھی بڑھتا ہے، تو دیکھو جسم نامی وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، انہیں کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے۔ اس طرح میں نے کہا جسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی لمبائی ہو، گہرائی ہو، چوڑائی ہو، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ تو انسان بھی داخل ہیں، جانور بھی داخل ہیں، پتھر بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، جتنی بھی چیزیں سب کیا ہے؟ جسم میں داخل ہیں۔ تو دیکھو یہ جسم کیا ہوئی؟ جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، یہ کیا ہے؟ جنس ہوئی۔ اس طرح میں نے کہا حساس۔ جیسے میں نے حساس کہا، اب دیکھو یہ احساس کسے کہتے ہیں؟ جو محسوس کرنے والا، دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہو، انسان بھی ہے اور جانور بھی ہیں، انسان بھی اور جانور بھی ہیں، ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ جنس کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے ایک ہوتی ہے نوع۔ اب نوع وہ کلی ذاتی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائیں جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو، جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو، اسے کہا جاتا ہے نوع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد جتنے بھی انسان ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو حیوان ناطق وہ کلی ذاتی ہیں جن افراد پر بولی جا رہی ہے ان کی حقیقتیں ایک ہی ہیں، ان کی حقیقتیں ایک ہی ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد سب کی حقیقتیں ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ نوع کہا جائے گا۔ اس طرح میں نے کہا حیوان ساحل۔ حیوان ساحل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو۔ اب سارے گھوڑے آپ کے ذہن میں آ گئے۔ تو دیکھو حیوان ساحل وہ کلی ذاتی ہیں جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہیں جن کی حقیقتیں ایک ہی ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ نوع کہا جائے گا۔ اس طرح میں نے کہا انسان۔ جیسے کہ میں انسان کا زید، عمر، بکر، خالد آپ کے ذہن میں آ گئے، تو جن افراد پر یہ کلی بولی جا رہی ہے ان کے کیا ہے؟ ان کی سب کی حقیقتیں ایک ہی ہے، تو انسان بھی کیا ہوئی؟ نوع ہوئی۔ اس طرح میں نے کہا گائیں آپ کے ذہن میں ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہے، تو نوع ہوئی۔ اس طرح بیل، بکری، چڑیا یہ سب کیا ہے؟ نوع ہے، کیونکہ جن افراد پر بولی جا رہی ہیں ان کی حقیقتیں ایک ہی ہیں، تو وہ کلی ذاتی جن افراد پر بولی جائے کہ ان کی حقیقتیں ایک ہی ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نوع کہا جائے گا۔ اب تیسری قسم ہے فصل۔ کون سی قسم ہے؟ فصل کہتے ہیں کہ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں تو ایک ہی ہو، لیکن یہ کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقتوں کو دوسروں کی حقیقتوں سے جدا کر دے، اپنے افراد کی حقیقت کو دوسرے کی حقیقتوں سے جدا کر دے، دوسروں افرادوں سے جدا کر دے، اسے کہیں گے فصل کہیں گے، اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا حیوان۔ جیسے حیوان کسے کہتے ہیں؟ جو حساس ہو، جسم نامی ہو، متحرک بالارادہ ہو، تو انسان بھی آ گئے حیوان کے اندر اور جانور بھی سارے آ گئے، انسان بھی آگے، گائے بیل بکری جتنے بھی ہیں سارے آگے۔ تو دیکھو میں نے حیوان کہا، آپ کے ذہن میں انسان بھی آگے، جانور بھی آگے، لیکن جیسے ہی میں نے ناطق کہا، جیسے ہی میں نے کیا کہا؟ ناطق کہا، تو سارے جانور بھاگ گئے، صرف کیا رہ گئے؟ انسان رہ گئے، صرف کیا رہ گئے؟ انسان رہ گئے۔ تو دیکھو ناطق وہ کلی ذاتی ہیں کہ ایسے افراد پر بولی جا رہی ہیں جن کی حقیقتیں ایک ہی ہے، انسان زیادہ جن کی حقیقتیں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، حیوان ناطق ہیں، اور یہ کلی ذاتی جو ہیں اس دوسرے افراد سے، جانوروں سے کیا کر دیا؟ اس کو جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے فصل کہا جائے گا۔ اس طرح میں نے کہا ساحل۔ اس طرح مثال کے طور پر میں نے کہا حیوان۔ جیسے ہی میں نے حیوان کہا، آپ کے ذہن میں انسان بھی آ گئے اور
گائے بیل بکری سارے جتنے بھی جانور ہیں سارے آ گئے. تو جیسے میں نے حیوان کہا سارے آپ کے ذہن میں آ گئے, لیکن میں نے جیسے ساحل کہا ہنہنانے والا, تو کون ہے وہ گھوڑے رہ گئے اور ساری چیزیں نکل گئی. تو دیکھو یہ ساحل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر جو بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں تو ایک ہی ہے, اور یہ دوسرے افراد سے اس کو اپنی حقیقت کو جدا کر رہی ہیں, تو اسے کیا کہا جائے گا, فصل کہا جائے گا. اس طرح ناہک ہے, ذو خوار ہے, ذو رغا ہے, یہ سب کیا ہیں, فصلیں ہیں. یہ سب کیا ہیں, فصلیں ہیں. ان سب کو کہا جائے گا فصل کہا جائے گا. وہ کلی ذاتی جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو, لیکن یہ کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت کو دوسروں کی حقیقتوں دوسروں افرادوں سے دوسری جزیات سے علیحدہ کر دیں, اسے کیا کہیں گے, ہم فصل کہیں گے. تو یہ کلی ذاتی کی 3 قسمیں تھی, جنس, نوع, فصل. اب یاد رکھیے کلی عرضی کی بھی کتنی قسمیں, 2 قسمیں, اس کی 2 قسمیں ہیں. کلی عرضی کسے کہتے ہیں کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو, اسے کیا کہا جائے گا, کلی عرضی کہا جائے گا. اب یہ کلی عرضی کی 2 قسم ہیں, ایک عرض عام اور ایک خاصہ. عرض عام اسے کہتے ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے, جو ایسے افراد پر بولی جائیں کہ جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں, اسے عرض عام کہا جائے گا. وہ کلی عرضی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائیں کہ جن کی حقیقتیں الگ الگ ہو, اسے کیا کہا جائے گا, عرض عام کہا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کہا معاشی, جیسے میں نے معاشی کہا, آپ کے ذہن میں کون آیا, انسان بھی آئے, چلنے والے ہیں, اور جانور بھی چلنے والے سارے آ گئے. تو دیکھو معاشی وہ کلی عرضی ہیں, کلی ذاتی نہیں ہے, کلی عرضی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. انسان کی بھی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور جانور بھی کی حقیقتیں بھی الگ الگ ہیں, تو اسے کیا کہا جائیں گے, عرض عام کہا جائے گا. اس طرح میں اور عرضی یہ تھی عرض عام. اور خاصہ, خاصہ اسے کہتے ہیں کہ وہ کلی عرضی ہیں کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہی ہو, اسے کیا کہا جائے گا, عرض عام کہا جائے گا. دیکھو میں نے کہا داہک, جیسے میں نے داہک کہا, اب داہک کیا ہے, کلی ذاتی تو ہے نہیں, کلی عرضی ہے. تو دیکھو داہک کسے کہتے ہیں, ہنسنے والے کو. ہنسنے والا کون ہے, گائے بیل بکری ہنستی ہے, نہیں ہنستی, کون ہنستا ہے, انسان ہنستا ہے. تو زید عمر بکر خالد آپ کے ذہن میں آ گئے. تو دیکھو داہک وہ کلی عرضی ہیں جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہیں جن کی حقیقتیں ایک ہی ہیں, اسے کیا کہا جائے گا, خاصہ کہا جائے گا. تو آج ہم نے فی بیان نسبت بین الکلیین, 2 کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم نے چند مباحث پڑھی. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی مباحث ہے, وہ حل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.